الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم پروگرام ہے اور انتہائی اسپیشل پروگرام ہے کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ جناب امیر عبدالقدیر اعوان صاحب. بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ ایک بار پھر اس جگہ پہ آ کے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج حضرت جی کو ہم سے جدا ہوئے 1.5 سال ہو گیا. بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ کہ جس وقت آپ اس جہان فانی سے خالق حقیقی کے پاس جا کر ملے اور آپ کے اوپر ذمہ داری آن پڑی. الحمدللہ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا بھی اور اس کو لے کے چل بھی رہے. سوال ایک اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے بعد جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو اس کو فل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. کیسا تجربہ رہا یہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ محترم. ہمیں اپنے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو جو آپ نے ابتداً کہی ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جدا ہو گئے. اللہ کریم دین اسلام کو سمجھنے اور اس سمجھ کے ساتھ جو یقین محکم ہو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ملنا، یہ بچھڑنا، یہ محبتیں نہ کوئی الفاظ ہیں اور نہ کوئی پیمانے ہیں جن پر اس چیز کو بیان کیا جا سکے، لیکن جو دین کی حقیقت ہے، جو اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے، تو یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے. بے شک حضرت جی دار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور آخری جس وقت تھا آپ کی روح پرواز کی، تو اس وقت میں دروازے پر تھا، موجود تھا، حاضر تھا. اور ڈاکٹر کی اطلاع سے پہلے مجھے معلوم تھا، ڈاکٹر آیا مجھے وہ دلاسے کی بات کرنے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں یہاں. یہ حقیقت ہے اور اس میں سے ہم ایک سے ہر ایک نے گزرنا ہے. تو اخروی حیات جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کریم اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، استقامت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پھر جا کر ملیں گے. ایک پہلو. دوسرا پہلو کہ وصال سے پہلے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اگر میں یہاں موجود ہوں تو میرے دن میں 2 یا 3 بار ملاقات ہوتی تھی. سفر پر ہوں تو روز 1 مرتبہ فون پر بات ہوتی تھی. اور ان کے وصال کے بعد مجھے کوئی لمحہ ایسا نہیں لگا کہ جس وقت وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی عجیب کیفیت ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہر لمحہ یقین جانے کے مطلب کبھی ایسا لگتا ہی نہیں. صرف آ کے جب دیکھتے ہیں نہیں ملتے تو احساس ہوتا ہے. حال بدل گیا نا، یہ دارالعمل ہے، وہ عالم برزخ ہے، عالم بدل گیا. تو تیسرا آپ کا جو سوال تھا اس پہلے حصے کا 2 کا میں عرض کر چکا ہوں. تیسرا جو تھا کہ ایک شخصیت کا اس طرح پردہ فرمانا، دنیا میں سب سے بڑی ذات
اللہ کریم نے جو مبعوث فرمائی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور جو صحابہ کا آپ سے عشق یا محبت ہے، یہ اس عشق و محبت کی راہ کے وہ سنگ میل ہیں، وہ ہستیاں، اور ایسے سنگ میل ہیں کہ ان سنگ میل کو کوئی پا نہیں سکتا جتنی سچی کھری بے لوث محبت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ نے دار دنیا سے جب پردہ فرمایا تو اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، متزلزل ہو گئے۔ لیکن دین اسلام کا قائم رکھنا یہ اللہ کریم کی رضا اور اس کی مرضی تھی۔ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، آئندہ آنے والے 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں تک پہنچانے نافذ تھا۔ بے شک۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت، اور شعبہ تصوف میں کوئی آپ کی ذات کے بارے کوئی لفظ نہیں سمجھتا کہ کہوں، اور کہنا اس لیے بھی نہیں چاہتا کہ شاید میرے سامعین جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اپنے شیخ کی محبت میں بول رہا ہے یا والد اور اولاد کے رشتے میں بول رہا ہے۔ اپنے وقت میں واحد ہستی تھے، بے شک، اور اس سے آگے بہت سارے پہلو ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، بتلا سکتا ہوں، لیکن اسی پیش نظر کہ جسے اس شعبے کی تلاش ہوگی وہ پوچھ لے تو عرض کر دیں گے، وگرنہ سمجھا جائے گا اپنی محبت میں بات۔ تو یہ اصول ہے کہ جتنا خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ معاملہ اسلام کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کا ہے، تو ہم جیسے جو کمزور اور ناکارہ لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اس تسلسل میں اللہ کریم نے ایسے سبب فرما دیے ہیں کہ کسی ایک شعبہ، یہ تو ایک خصوصی ہمارا جو بنیادی شعبہ ہے وہ تو تصوف ہے نا جی، باقی معمولات زندگی میں ہم عام آدمی کی طرح ہماری زندگی ہے، تو اس کے بھی جتنے معمولات ہیں، فیملی کے جتنے ایشوز ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہر چیز مستحکم رہی، اور اس میں جس انداز سے ترقی ہو رہی تھی وہ بتدریج ترقی جاری رہی، اور یہ ایک صدقہ جاریہ میں اپنے احباب کو بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور شیخ اور سالک کا رشتہ بھی ایک والد اور اولاد کا ہے۔ اللہ یہ ہمیں توفیق دے کہ جو پیغام، جو تربیت انہوں نے ہماری فرمائی ہے وہ ہم اس طرح کریں کہ ان ہستیوں کا ایک صدقہ جاریہ دنیا میں بھی جاری و ساری رہے، اور یہ اللہ کی رضا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں اپنے سسٹم کے حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ تصوف کا ایک شعبہ جو بڑا مضبوط شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی بھی جتنے شعبے ہیں وہ ہر ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر پوری توجہ کی ضرورت ہے اور پوری طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ وہ سارے کے سارے شعبے اسی طرح سے ترقی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ اسکول کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم فلاحی کاموں کی بات کریں، اگر ہم سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کی، کسی بھی شعبے کے حوالے سے بات کریں، تو اس میں میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا جو سکارا اسکول سسٹم آپ کے ہے۔ سکارا کے حوالے سے ظاہر ہے سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تقریباً جانتے ہیں کہ یہاں پر صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ اس بچے کی کردار کے اوپر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی تعلیمی ادارے کا بچہ سسٹم کے اندر آتا ہے، دنیا کے سسٹم میں آتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی بچے یہاں سے نکل کے گرومنگ پریکٹیکل لائف سے نظر آتی ہے، تو جتنے بھی بچے یہاں سے نکل کے گئے ہیں وہ بہترین اس معاشرے کا حصہ ہیں، بہترین فرد ہیں جن کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ رشوت کا، کسی بدعنوانی کا، کسی قسم کا، کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔
ایسی تربیت کی اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر اب میرا خیال ہے کہ جس قدر بےہودگی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کردار کے حوالے سے بات کی جائے. اور سکارا کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کا کوئی آپ میکانزم ایسا بنا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس کی برانچز ہوں، اور وہ جو تعلیم اور جو کردار یہاں پر کردار سازی کی جاتی ہے وہی سارے ملک کے اندر کی جائے؟ گزارش یہ محترم کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بنیادی طور پر ہمارا جو نظام ہے، اس کی جو مین بیک بون یا مین سٹرکچر یا مین آرگنائزیشن جو ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے. اس کے ساتھ ذیلی شعبے بے شمار ہیں، جن میں سے ایک شعبے کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے یہ بھی بات ساتھ فرمائی کہ ان شعبہ جات میں اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح حضرت جی نے رہنمائی فرمائی تھی یا ان کو امور کو چلا رہے تھے. بے شک میں ایک اور میری خواہش ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ تو جو چیزیں وہ انہوں نے سوچی تھی، سبحان اللہ، جس میں ابتدائیاً ایک دفعہ انہوں نے بلاسود بینکاری کا نظام جو ہے اس کو ترتیب دیا تھا. اسی طرح اویسیہ ٹاؤنز کے نام سے وہ کمیونٹی ایریاز جہاں لوگوں کو دینی دنیاوی تعلیم بھی میسر آئے، حفاظت بھی میسر آئے، ایک وہ کلچر نصیب ہو جو دین اسلام تعلیم فرماتا ہے. اس طرح کے بے شمار اور پہلو ہیں. اسی طرح پنچایت کا ایسا نظام جس میں فریقین اگر فقہی طور پر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو ان کو ایسا عالم، ایسا مفتی میسر ہو جہاں دونوں لوگ آ کر فقہ پر آ کر اپنا فیصلہ کرا سکیں. تو اس طرح کے بے شمار اور شعبے اللہ کریم کو منظور ہوا زندگی رہی تو انشاءاللہ صرف یہ نہیں، جو انہوں نے سوچے تھے ان کی بھی تعمیل ہوگی. پھر اس ایک سکارا کی آپ بات کر رہے ہیں اور تربیت کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں تربیت پر بات کرنے کی ضرورت ہے. سکارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. تو پائلٹ پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مثال ہوتا ہے، مین پروجیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک مثال تھی جو حضرت نے تعمیر کی، ترتیب دی، چلایا کہ حکومت وقت ہمارے بچوں کو بنیاد، عقائد، اسلام، ذمہ داری، حقوق و فرائض، یہ ساتھ اس جتنی ماڈرن ہے ایجوکیشن، اس کے ساتھ یہ تعلیم دے. چونکہ قومیں زبانوں سے نہیں بنتی، بنیاد عقائد ہوتے ہیں. عقائد سے قوم کی جو تعمیر ہوگی وہ پختہ ہوگی، دیر پا ہوگی، اس کا حاصل ہوگا. تو اس زمین میں میں یہ چیز عرض کروں گا کہ ہمیں کردار پر بولنے نہیں، اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی ضرورت، کردار سے بولنے کی ضرورت ہے. بالکل کردار پر نہیں، کردار سے بولنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک وہ کردار اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر صرف اس وطن عزیز کی نہیں بات، بحیثیت مسلمان ہمیں گلوبلی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ کریم حضرت جی کے درجات بلند فرمائے. اب یہ آج ہمارے ساتھی بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا یہ آنا، یہ سفر قبول فرمائے. یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ عید کر سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مرکز، موقع ایسا بنا، ٹائمنگ ایسی بنی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے شیخ کے ساتھ اور اپنے مرکز میں جا کر جو ہے وہ عید کا دن گزاریں گے. تو یہ تشریف لائے. اب آج اگر میں دیکھوں تو شاید ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو ملکی سطح کے ہیں تعلقات، اس میں شاید سختی ہو، لیکن یہ جو توحید، کلمہ، شہادت، یہ وہ بنیادیں ہیں بحیثیت مسلمان کہ یہ ہمیں بکھرنے نہیں دے گی. سبحان اللہ، بے شک. تو ہمیں اس کردار کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ ہر لحظے ضرورت ہے
جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق اور اتحاد پر لائے. اب میں اس حق میں ہوں کہ جی بنگلہ دیش الگ ملک بنا، کیا حالات تھے، کیسے تھے، وہ ایک ملک ہے، اس کی رسپیکٹ، اس کا لحاظ ہے، ہونا چاہیے. اسی طرح وطن عزیز پاکستان کیسے بنا، کن حالات سے گزرا، اس کی رسپیکٹ ہے، ہونی چاہیے. ہمیں جو رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، اس کے سامنے باقی سارے جو معاملات ہیں وہ حیثیت نہیں رکھتے. بنیاد ہماری یہ ہے. تو میں یہاں نہیں، باہر جاتا ہوں. ابھی میرا یورپ کا دورہ ہے 20 دن کا، تو میں ناروے اور سویڈن سے لے کر نیچے تک اسپین تک سارا یورپ ٹریول کروں گا. میں وہاں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اظہار نہیں، کردار بولے، ہماری زبان نہیں، کردار بولے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان باعمل ہو، اس کو کافر معاشرے میں بٹھا دو، اس سے بھی مخلوق کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. چونکہ جہاں اسلام عقائد کے ساتھ عبادات کی تعلیم فرماتا ہے، وہاں امور جو دنیاوی ہیں، جنہیں ہم حقوق العباد کے تحت پڑھتے، سنتے، بولتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کریم نے مخلوق کو مخلوق کے ساتھ رہنے کے سلیقے دیے ہیں، خوبصورت ترین ہیں. تو اس لیے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری خواہش اور کوشش ہے ہم اسے پھیلائیں. ابھی ہمارے وہاں لاہور میں بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی الحمدللہ اس میں آگے ہیں، پروگریس میں. اسی طرح اور کچھ جگہ ہیں، جیسے یہاں ہمارے ساتھ خوشاب ہے، وہاں پر ہے. اسی طرح ایک پنڈی میں پروجیکٹ ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جو کم از کم صوبائی مین شہر ہیں ان تک لے جاؤں ان کو. اور اس میں ایک چیز جو مجھے مانے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی. کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں شخصیت کے گرد نہ گھومیں، سسٹمیٹک ہوں. بالکل صحیح. کل میں نہ ہوں تو میرے بعد جو بندہ اس نظام کو چلا رہا ہو، اس کو کسی چیز کی ترتیب میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا جی تصوف کا شعبہ، اس میں چیزیں گھومتی شخصیت کے گرد ہی ہیں. میں سارے ساتھیوں سے مشاورت لیتا ہوں. قرآن کریم نے مشورہ لینا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے پابند تھے؟ نہیں، بالکل نہیں تھے نا جی. تو وہ تسلسل اسی طرح نیچے آتا ہے. جب کیفیاتی شعبہ، یہ کیفی شعبہ نیچے آ رہا ہے تو اصول سارے وہ ہیں. صحیح. ادب اور لحاظ کے بھی وہ ہیں. اب میں انہیں بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں. اللہ شاہد ہے بالکل صحیح. ان چیزوں کا اظہار، ان چیزوں پر باتیں بہت کم کی ہیں، لیکن میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں، سارے سلسلہ عالیہ کو. اس کو میں اپنا خاندان سمجھتا ہوں، اپنا حصہ سمجھتا ہوں. اب یہ انداز، یہ پہلو میرا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مجھے کونا چاہتے ہوں گے؟ بالکل. ان کا تعلق میری طرف کوئی نہ ہوگا. تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی نہ ہو دین کا عمل، لیکن اس کا انداز ایسا ہے کہ ہوتا یہ پرسنالٹی بیس ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. تو میں نے بے شمار شعبے جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں، مشاورت کے کونسلز ہیں، ذمہ داران ہیں، لیکن کبھی کسی موڑ پر کوئی ایسی تحریر یا ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس مشاورت کا پابند ہوں. لیکن ہر لمحے اللہ سے دعا کرتا ہوں، بار الہ یہ بہت بڑی امانت ہے. میں تو کمزور گنہگار ہوں، اپنا حساب روز معاشر کیا دوں گا؟ میں اس مخلوق کا حساب کیسے دے پاؤں گا؟ تو میں تو اس نزاکت پر ہوں. تو یہ باتیں، یہ پہلو ہمیں، ہمارے جن کے پاس قوت نافذہ ہے، انہیں ادراک کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق، بہتر کردار، بنیادیں، معیشت ہے، یہ تعلیم ہے، عدل ہیں، ان ساروں کو دیکھیں تو عدل سب سے بڑھ کر آ جاتا ہے، بنیادی ضروریات ہیں. تو ہم تو ایک سکارا سسٹم آف ایجوکیشن سے ایک پائلٹ پروجیکٹ چلا لیں، کتنی چلا لیں.
اور ایک اور جو انفرادیت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی رکھی ہے، وہ کہیں صرف چندہ باکس نہیں رکھتے تھے، فنڈ کلیکشن ہماری نہیں ہے. کبھی آپ کو رمضان المبارک میں، اسلامی دنوں میں آپ کو کوئی اشتہار، کوئی ہمارا نمبر، اکاؤنٹ نمبر یہاں ابراڈ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈھیر لگائے ہوئے یا ہمارے پاس وہ درخت ہیں جن پر پیسے لگتے ہیں، ایسی بات. ہماری بے شمار ضروریات اس لیے ڈیلے میں چلی جاتی ہیں کہ ہم اسے مینیج نہیں کر پاتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہم ہیں، جیسے ایک گھر چلتا ہے بالکل ٹھیک، ہم اس طرح چلاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا میں کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ساتھی کر. صحیح، جس کا جتنا حصہ جو جہاں جیسے کر سکتا ہے ہم اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں. اور اللہ یہ کیفیت اور یہ حال ہم سب کو عطا فرمائے. ہر بول یا ہر عمل اس لیے نہ ہو کہ مجھے میری کوئی تعریف مجھے میسر آئے، اس لیے ہو کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اس سے میرا اللہ راضی ہوگا. تو ہمیں من حیث القوم ضرورت ہے کہ ان پائلٹ پروجیکٹس کی نشاندہی یا تعریف نہیں، ان سے یہ چیزیں اٹھائی قومی سطح پر لائی جائیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم قومی سطح پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کی اگر بات کریں، عدل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی ضروری ہے. اور اس وقت جو برسر اقتدار لوگ ہیں، عدل کا نعرہ لگا کے وہ آئے، عدل ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. وہ ساری باتیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اقتدار میں آنے سے پہلے وہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن وہ ساری باتیں ابھی تک ہمیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ کرنا بہت مشکل ہے، کرنا نہیں چاہتے، اقتدار میں آ کے پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گزارش یہ جی کہ آپ نے بات کی کہ اچھا کردار پر بات ہونی چاہیے. میں نے آپ کو عرض کی کہ باتیں بہت ہو گئیں، نظر آنا، کردار سے نظر آنا، ادائیگی ہونی چاہیے. اسی طرح اگر میں انصاف کی بات کروں تو انصاف کی ابتدا تو اپنے سے شروع ہوگی. تو ہمارے مطلب قطع نظر اس سے کہ حکومتی پارٹی ہے یا اپوزیشن ہے، اب انفرادی حیثیت میں بھی دیکھتے جائیں نا کہ ہماری زندگیوں میں کیا انصاف ہے، ہم کیا انصاف چاہتے ہیں. ہم سارے مفادات چاہتے ہیں، مفادات تقسیم ہوتے ہیں اگر انصاف ہو تو جب مفادات چاہیں گے تو بولتے بھرے انصاف رہیں، تو اس سے انصاف تو نہیں ہو. پھر جو نظام عدل ہے یہ معاشرے کی جان ہوتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ صاحب خرد لوگوں کو مخاطب فرماتا کہ قانون قصاص جو ہے اس میں حیات ہے قوموں کی. اور پھر صاحب خرد لوگ بھی ارشاد فرمائے یا اولی الالباب، صاحب خرد لوگ. اب یہ اصول اسی کو اگر آپ غیر مسلم ممالک میں دیکھیں، وہ دنیا کی ترقی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ معاملات جو دنیاوی زندگی سے متعلقہ ہیں ان میں وہ ان کسی حد تک انصاف کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پورا انصاف نہیں ہے، میں بڑی ڈیٹیل سے جانتا ہوں، چیزیں نظر اور آتی ہیں، ریئلٹی کیا ہے یہ اور بات ہے. لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جتنا بھی وہ کر رہے ہیں کا نظام قانون کو انہوں نے جتنا امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ سبب ہے ان کا لیڈنگ رول کا. بالکل صحیح. ہماری مسلم کمیونٹی جتنی بھی ہے اس کے پاس ایسے لوگ، ایسے وسائل موجود ہیں کہ اسے انصاف مہیا کیا جائے. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو لیڈ کریں گے. ہم اس بات کا ادراک نہیں کر رہے، دنیا اس بات کا ادراک ہے اس سے، وہ اس لیے ہمیں جتنا ان سے مداخلت ہو سکتی ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں ہوش آ گیا تو پھر یہی ہے دنیا پر. بالکل صحیح. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان وہ واحد خطہ ہے، واحد ملک ہے کہ جس کے اگر باؤنڈری کر دی جائے، نہ کوئی یہاں سے باہر جائے نہ باہر سے کوئی آئے تو یہ سروائیو کر سکتا ہے. بے شک. تو یہ چیز کیوں ہمیں جب ساری باتیں کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتی ہے؟ میں دیکھا جی، میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں کردار پر بات کر رہا ہوں. ذات پر بات کروں تو کون سا شعبہ بچتا ہے؟ کیا یہ جس شعبے میں بیٹھا ہوں یہ شعبہ بچتا ہے؟
جب میں سیاستدان پر بات کروں، انسٹیٹیوشن پر بات کروں، کس انسٹیٹیوشن پر بات کروں؟ انحطاط عتیق بھائی جب آتی ہے تو انحطاط کسی ایک کونے میں نہیں آتی، انحطاط ہر طرف آتی ہے. تو جب ہر طرف آتی ہے تو پورا معاشرہ اس انحطاط کی نظر ہو جاتا ہے، جو آج ہمارا حال ہے. تو میں اس لیے کسی فرد واحد یا کسی جماعت کی بات اس لیے نہیں کر رہا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، نہ کسی کا کوئی دینا ہے، نہ کسی سے کوئی لالچ ہے، نہ کسی سے کوئی خوف ہے. جو کچھ بھی ہے سارا اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہے. اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے پناہ عطا فرمائی رکھے. اس لیے وہ بات بھی مجھے نہیں ہے. لیکن مجھے جو درد ہے، آپ یقین مانیں، میں اپنے ملکی قومی ان حالات پر میں اوائڈ کرتا ہوں، بات نہیں کرتا ہوں. اس لیے جہاں چلے جائیں، جس محفل میں چلے جائیں، یہ چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، وہاں سے لوگ اٹھتے ہیں، وہ کردار نہیں بدلی کرتے، اپنا عمل درست نہیں کرتے ہم لوگ. تو سر کھپائی کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر تعمیر پر بات دیکھنی ہو تو بڑے بڑے لوگوں کی بادشاہیاں گزریاں. قل سیروا فی الارض، قرآن کریم دعوت دیتا ہے پھرو دنیا میں، دیکھو تم سے طاقتور بھی تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، ان کے حالات دیکھو کیا ہوا. آج میرے پاس جتنا اختیار ہے، یا آج یہاں کے قرآن کے پاس جتنا اختیار ہے، اپنا حساب اس نے اللہ کو دینا ہے. اور جب ہم عامت الناس کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمالکم اموالکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے حکمران. تو کسی کے کہنے کو میں کیا کہوں؟ سب سے کہنا تو مقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جو فرمایا اصول ہے آیات کا، تو یہ ہمارا کردار ہے جو ہم پر سوار ہے جی. کسی صورت میں بھی ہوگا، کسی نشان میں بھی ہوگا، الٹیمیٹ ہمارا کردار ہوگا. میں ایک بات حتمی اور میں چیلنج کے طور پر کہہ سکتا ہوں، اگر اس ملک کے حالات کو درست کرنا ہے، نظام میں عدل کو فوکس کر لو. جو آپ 100 دن کی بات کرتے تھے وہ 100 دن میں یہ تبدیلی آپ کو دکھا سکتا ہے. آج ہو جائے تو نظر آ جائے گی، کل کو آ کر دے تو نظر آ جائے گی. لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے مشائخ سے سنا، بڑے حضرت کلزم فیضات مولانا علی ارحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، حضرت مولانا امیر محمد اکرم ممان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ آنے والے وقت میں مایوس نہیں نظر آتے تھے کہ آنے والا وقت جو امت کا یہ مایوس کن ہے، یہ نہیں وہ فرماتے تھے. اچھا، ایک بات حضرت جی اکثر فرماتے تھے اللہ کرے میری اتنی عمر ہو کہ میں بھی اس قوم کو ایک بار پھر ابھرتے دیکھوں. ہوگا تو یہ صحیح، شاید کوئی کہ میری قبر پر آ کر کو بول رہا ہو کہ آج انصاف ہے. ہوگا تو یہ صحیح. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کرے مجھے اتنی عمر دے کہ اس ہوتے کو میں دیکھوں. یہ فرماتے تھے، اکثر پرسنل بات میں بھی یہ فرماتے تھے. اس لیے قرآن کریم سے جو اصول سما جاتے ہیں، حدیث مبارکہ جو ارشاد فرماتی ہیں، گلوبلی جو حالات ہیں، پھر جتنا گر چکے ہیں ہم، جتنی دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں ہم، سارے حالات واقعات کو دیکھیں، گلوبلی تپش کو دیکھیں، گلوبی حدت جو معیشت کی بن چکتی ہے یا بنتی جا رہی ہے، یا جتنا معاشروں میں تقسیم غریب ہوتا گیا، امیر ہوتا گیا، یا جتنا ظالم قوت میں بڑھتا گیا، جتنا مظلوم جو ہے وہ اور مظلومیت میں چلا گیا. ہمارا معاشرہ تو اتنا کمزور ہوا کہ یہاں کا مظلوم بھی ظالم ہے. حد ہے نا، بے شک مظلوم بھی ظالم ہے. تو ایک اخیر آ گئی ہے. تو جب کسی کام کو بھی پش کرتے جائیں تو پھر وہ ایک ریئیکشن شروع ہوتا ہے. عالم خلق کا ایک اصول ہے رد عمل. تو اس حوالے سے تو میں یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں، عمل کریں. اللہ کریم اس میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. اس لیے نہیں کوئی ہمیں نیک کہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پارسا کہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا نام بڑھو. اس لیے یہ وہ رستہ ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ وہ بات ہے جو عند اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ راضی ہو. انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائیں. بالکل صحیح. کیونکہ پچھلے دنوں ایک تحقیق سامنے آئی جس میں 18 لاکھ گوالے ہیں پاکستان کے اندر اور سارے دودھ میں پانی ڈالتے ہیں.
5 لاکھ انسپیکٹر ہیں, سب کے اثاثے ان کی تنخواہ سے زیادہ ہیں, ان کی انکم سے زیادہ ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے تو اوپر ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں, سیاست پہ نظر بھی ہے اور صاحب نظر بھی ہے. اس طرح بھی کیفیت جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, اگلا جو سلسلہ اس کا حکومت کی کنٹینیوٹی یا ڈس کنٹینیوٹی, اس کی ہم بات نہیں کرتے. اس طرح بھی کیفیت سے کب تک ہم باہر آنے کی سوچ سکتے ہیں؟ ہے ایسے ماحول کبھی آپ غور کریں نا جی, بچے کھیل رہے ہوں نا تو ان کا بھی کوئی پلان ہوتا ہے. گو کے ہر لمحے وہ کوئی نہ کوئی کھلونا بدل رہے ہوتا ہے, نہیں ادھر نہ رکھو ادھر رکھو. تو آج تو ہم اگر نظام رکھے تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ہم کسی چلو جی غلط ہی صحیح, ٹھیک بات, کچھ اس غلط کرنے کی طرف تو ہمارا فوکس ہو نا کہ ہم غلط ہی کر رہے ہیں تو ہم چلو اس حساب سے جو ہے ترتیب دیتے جائیں. تو صبح اور سوچو, شام کو اور سوچو, پھر ڈیسیژن پاور کہاں ہے, کون دے رہا ہے, پھر جو اپوزیشن ہے اس کے کیا کیا مفادات پر زیادہ آ رہی ہے. تو اس کو سارے کو دیکھ کر تو ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہے, ایسا لگتا ہے کہ بہت اس طرح بھی کیفیت ہے. تو اللہ کریم انہیں ہدایت دے جی, اور جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ایسا چلا نہیں کرتا کبھی دنیا میں, ایسے نظام چلا نہیں کرتے. دیکھیں نا, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 22 سال کی محنت, کوشش, لگن, اور 22 سال میں انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہوگی, اور جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو یہ ایک دم سے ہمیں روڈ میپ دیں گے پورے پاکستان کے عوام کو کہ اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے یہاں تک پہنچ جانا. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی وہی اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے, وہی ٹیم سے باہر ہے. اور وہ جو پہلے سے اس ملک کو چلا رہے تھے سارے وہی لوگ دوبارہ سے اس ملک کو چلا رہے ہیں. تبدیلی کسی جگہ پہ, وہی پٹواری اسی طرح سے پیسے لے رہے ہیں, وہی عدالتوں کے اندر سارا سلسلہ اسی طرح سے, میں کہنا نہیں چاہ رہا, ہو رہا ہے. وہی تھانے کا سسٹم ہے, وہی سارا. تو کیا تبدیلی ہم نے کی ہے, اور اب اس کا حل کیا ہے؟ گزارش یہ جی کہ بنیادی طور پر حل ایک ہی ہے, نظام عدل پر فوکس کریں. یہ کریں, کوئی اور کرے یا کوئی آنے والا کرے, ٹھیک بات ہے. نظام عدل پر فوکس کریں اور حالات کی نظر نہ کریں. ان جو نظم و نسق کی خرابیاں, ان کو حالات کی نظر نہ کریں. ایسے نظام چلا نہیں کرتے. تو جب اس ترتیب سے کوئی نقص واپس ریئیکٹ آئے گا تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں مینیج کرنا. اور یہ وطن عزیز کے دشمن اس کے وجود میں آنے سے پہلے کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جتنا ہم کمزور ہوں گے, جتنی ہم خرابیاں کریں گے, اتنے لوگوں کو اور موقع میسر آئیں گے مزید خرابی کو بڑھانے کے. نظام عدل کو فوکس کرنے کی ضرورت تھی, ہے, رہے گی. اور اس کے بعد کہ کر کیا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے, وہ ہماری پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ سچ دسیں یاریاں تو ٹوٹدیاں. کچھ ہو رہا ہو تو میں اس پر بات کروں, ہو کیا رہا ہے, اس پر کیا بات. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس طرح جو ہمارا بحیثیت وزیر اعظم عہدہ ہے, اس کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ میں عام آدمی ہوں, اس سیٹ پر بیٹھا ہوں, یہ دہی علاقے میں بیٹھا ہوں, لبے سڑک دہی علاقے کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حل عدل میں. اس کرسی والے کو نہیں نظر آ رہا. ہمیں اپنے مفادات سے نکلنے کی ضرورت ہے. بے لوث واقعتاً, بے خطر واقعتاً ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, جتنی باتیں ہم پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں سنتے ہیں تو موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بذات خود بہت ٹھیک ہے, اس کو کوئی مفاد نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف ہم اگر سنیں اور پھر اس کا عمل دیکھیں تو یہ کوئی بات بنتی نہیں. جتنی ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے, الٹیمیٹ اوپر حکم کس کا آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی.
منسٹر کے اگر وہاں پر بندہ بیٹھا ہو کہ میں درست کر رہا ہوں یہ نیچے درست نہیں کر رہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا، جیسے ابھی ہمارا میاں صاحب کا اکثر وہ گلہ رہتا ہے کہ جی میں حکومت میں آیا تو میرے خلاف سازشیں ہوئیں. تو جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر کوئی سازشیں ہوتی ہیں؟ ضرورت نہیں ہے کسی کو سازش کرنے کی. یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ ایکسکیوز دے نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. کارکردگی نیچے نہیں ہو رہی، آپ ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تدارک آپ نے کرنا ہے. نو ایکسکیوز. اگر یہاں سے ایکسکیوز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا یہ جسٹیفائی ہیں اپنی سیٹ کے ساتھ؟ کوئی نہیں بات، یہ کہنے کی بات ہے، چھوڑ دینا چاہیے. ایک دوسرے کا بھرم رکھنے والی باتیں ہیں کہ جی کسی کا کسی پارٹی سے تعلق ہے تو وہ ذرا پولائٹلی بول دے، یا کسی نے لحاظ کرنا ہے کہ میں اتنا ڈائریکٹ نہ بولوں، وہ کہنا یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. نو ایکسکیوز. نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ جو کہتے ہیں دلاسے دیتے ہیں کہ جی ابھی فکر نہ کریں، یہ کہہ کے چیخیں نکلوا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی کچھ اور نکلیں گی لیکن حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لگتا ہے کہ ان سارے معاملات میں حالات ٹھیک ہونے کی طرف جا سکتے ہیں؟ گزارش یہ جی کہ ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں تو ہم سیڑھی سے گزر کر آئیں. آپ نیچے بیٹھ کر کہتے رہے نا کہ ہم اوپر والی منزل پر پہنچ گئے ہیں، فرسٹ فلور پر بیٹھے ہیں، تو سیڑھی نہ چڑھیں تو پہنچ جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بیٹھے رہے، ہم لگے رہے ہیں تو ہم اچھا ہو جائے گا جی، اچھا ہو جائے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا نا. بالکل صحیح. آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، کیا ایڈوائز کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ اس کی عزت بھی رہ جائے اور لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے؟ میں نے ایک بات کہوں گا جی، باتیں کرنا چھوڑ دو، کچھ کام کرو. جب آپ کام کرو گے تو کسی کو کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ دیکھ لیں گے، لوگ سن لیں گے، لوگ محسوس کر لیں گے. انداز تخاطب بہتر کرو، اس لیے کہ جو حکمران ہے اس کا انداز تخاطب ایسا نہیں ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے. چونکہ حکومت وقت سے جب کوئی بات آتی ہے تو وہ مخلوق جو نیچے بحثیت عوام اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس طرح کا ایٹیچیوڈ وہ بھی اختیار کر رہی ہوتی ہے. چائے کی پیالی کے ساتھ بسکٹ ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم ہاؤس میں ایک گاڑی ہے یا دو گاڑی ہیں، بھینس ہے یا گائے ہے یا دونوں نہ ہو، اس سے نظام نہیں چلے گا. معاشی نظام کی مضبوطی کے لیے اسلامی نظام کو دیکھو. کسی ایک شہر کا بجٹ لے لو، پنڈی شہر کا، اسلام آباد کا لے لو بجٹ، اس شہر کے باسیوں کو سرچ کرو، زکوٰۃ، عشر، صدقات، قربانی کی کھالیں، فطرانے، اس کو جمع کرو. اراؤنڈ 90% بنے گا. چھوڑ دیں 90% کو. اس شہر کے بجٹ کا 50% بنے گا. اس شہر کے 50% بجٹ کا اگر یہ اسلامی ٹیکسز بنتے ہیں، دیٹ مینز کہ جو ٹیکس آپ عوام پر لگا رہے ہیں اس کا 50% ریڈیوس ہو جائے گا. آپ لوگوں کو مفت روٹی نہ دیں، لوگوں کو مفت گھر نہ دیں، نظام معیشت کو چلائیں. لوگ روٹی بھی بنا لیں گے، گھر بھی بنا لیں گے. اس سارے کے لیے جتنی شکایات ہیں اوپر ہیں یا نیچے ہیں، فوکس کریں نظام عدل کو. اگر تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اگر تو چاہتے ہیں کہ قوم کی تعمیر ہو، اگر تو چاہتے ہو کہ بحیثیت امت تمام امت کے لیے ایک نمونہ یہ ملک ہو، اس کا تحفظ چاہتے ہو تو اس کا انصاف کرو. جب انصاف ہوگا تو اعتراض ختم ہوگا، یونٹی آئے گی، طاقت آئے گی. اور اس لیے نہ کرو کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں. مسلمان ہو، آخرت کو دیکھو. پہلے یہاں نہیں تھے، آج یہاں ہو، کل یہاں نہیں رہو گے. تو جہاں ہم نے جا کر پیش ہونا ہے روز محشر، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. اس دن یہ کتابیں ہاتھوں میں ہوں گی اور اللہ کی عدالت ہوگی. وہاں کوئی اور طریقہ نہیں ہے شارٹ کٹ کا، پیش ہونا ہوگا. اللہ ہمیں یہ توفیق دے. بام دستوں گرے باہم نو. میں اگر آپ کی عزت کروں گا تو اس میں میری عزت ہے، آپ اگر میری عزت کریں گے تو اس میں آپ کی عزت ہے.
ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت ساری باتیں اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کریں کہ وقت کی ایک عادت ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ پھر آپ سے کبھی آپ کا جی بہت شکریہ. وقت لیں گے. وقت کی عادت نہیں ہے، چلتا رہنے کا نام ہی وقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ناظرین محترم. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا